سب کس کی ملکیت ہے؟ کیا انداز ہے! مالک بھی وہی، تھامنے والا بھی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں سارا کچھ اسی کی ملکیت ہے، اسی کے اختیار میں، سب کا مالک وہی ہے، سارا کچھ اسی کا مملوک ہے، اللہ کے سوا کسی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کا مالک کون ہے؟ جنہیں تم مالک سمجھتے ہو اللہ کے سوا، اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت 13، ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی پہ جو باریک سا چھلکا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ کھجور کی گٹھلی پہ باریک سا پردہ دیکھا ہے آپ نے جی؟ یہ اس کے بھی مالک نہیں۔ اللہ نے دور جانے کی بھی زحمت نہیں دی ہمیں کہ جا کر وہ دیکھ لو، نہیں، کھجور ہر گھر میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر ملک میں میسر ہے، مسلمان ہر رمضان اور اس کے علاوہ بھی استعمال کرتے ہیں، عرب میں تو بہت ہی زیادہ تھی۔ اور پھر کھجور کی گٹھلی کی مثال دی بھی آپ کو اسی لیے سمجھانے کے لیے کہ قبر پرستوں کو سمجھایا جائے، قبروں کی مٹیاں چھاننے والوں کو سمجھا جائے، قبروں کو پوجنے والوں کو سمجھایا جائے، قبروں والوں کا دماغ جھنجھوڑا جائے، قبر پرستوں کے دماغ کو کھولا جائے۔ جیسے کھجور کی گٹھلی ہے، کھجور کا دانہ ہے، دانے کے اندر گٹھلی ہے، گٹھلی پہ باریک سا چھلکا ہے، اور سادے کائنات کے بالکل ایسے ہی قبر ہے، قبر میں مردہ ہے، مردے پہ سفید سا باریک کفن ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی؟ کھجور کا دانہ، اس میں گٹھلی، گٹھلی میں کے اوپر باریک سا پردہ، ایسی قبر ہے، قبر میں مردہ ہے، مردے پہ باریک سا سفید کفن ہے۔ ما یملکون من قطمیر، فرمایا یہ مرنے والا اپنے کفن کا بھی مالک نہیں، یہ اپنی کفن کا بھی مالک نہیں، تو تیری قسمتوں کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ